بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا دل ہلا دینے والا واقعہ بیان کریں گے جو ایک حافظ قرآن لڑکی کا ہے۔ وہ لڑکی لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے اپنے گھر کا خرچ چلاتی تھی۔ مرنے کے بعد وہ کیوں عذاب میں مبتلا ہوئی، اس کی قبر کا حال جان کر ہر کوئی حیران رہ گیا، کیونکہ وہ بڑی نیک حافظ قرآن لڑکی تھی۔ اس کے مرنے کے بعد جب لوگوں نے اس کی حقیقت جانی تو یہ جان کے سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ محترم ناظرین، آپ سب سے بس اتنی سی گزارش ہے، اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، کیونکہ بہت سے لوگ کپڑے سلائی کرتے وقت ایسی غلطیاں ضرور کرتے ہیں اور انجانے میں ایسا گناہ کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو عذاب کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کسی شہر کے دور دراز علاقے میں رقیہ نامی ایک لڑکی رہا کرتی تھی۔ رقیہ اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ رقیہ کے باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ رقیہ کی ماں نے رقیہ کو قرآن پاک پڑھوایا تھا اور اسکول کی تعلیم بھی دلوائی تھی، اور رقیہ کو سلائی کا کام بھی سکھایا تھا۔ رقیہ کو خود بھی سلائی کرنے کا بہت شوق تھا۔ رقیہ بہت ہی محنتی لڑکی تھی، وہ محنت سے نہیں گھبراتی تھی۔ اس کے سلے ہوئے کپڑے سب کو بہت پسند آتے تھے۔ ابھی بھی دو عورتیں اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ ہمارے کپڑے سلائی کر دو، لیکن رقیہ نے کہا کہ میں آپ کے کپڑے نہیں سی سکتی، کہ رقیہ ہم نے بہت مہنگے کپڑے خریدے ہیں، انکار مت کرو، کیونکہ تمہارے سلے ہوئے کپڑے ہمیں بہت پسند ہیں، ہم کسی اور ٹیلر کو دے کر اپنے کپڑے خراب نہیں کروا سکتی، تم بہت کم پیسوں میں بہت اچھی سلائی کرتی ہو اور ہمیں پسند بھی بہت آتے ہیں۔ لیکن وہ کہنے لگی کہ جس ڈیزائن کے کپڑے تم کہہ رہی ہو، استغفر اللہ، میں ایسے ڈیزائن کے کپڑے نہیں سیوں گی، کیونکہ اس میں سلیوز بھی نہیں ہیں اور شلوار بھی ٹخنوں سے اوپر ہوگی، اس لیے میں ایسے کپڑے نہیں سیتی۔ رقیہ نے یہ بول کر کپڑے سینے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ عورتیں کہنے لگی کہ تمہیں ہم 500 سلائی دینے کی بجائے 800 سلائی دیں گی، تمہارا کام ہمیں بہت پسند ہے۔ رقیہ کہنے لگی کہ نہیں میری بہن، میں تمہارا کام نہیں کروں گی، اور پھر وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ رقیہ کی امی نے کہا میری بیٹی حافظ قرآن ہے اور پردے والی بھی ہے، اسی لیے وہ اس طرح کے کپڑے سینے سے انکار کر رہی ہے۔ ان عورتوں کے جانے کے بعد رقیہ کی ماں نے رقیہ سے کہا کہ تم ہمارے گھر کے حالات تو جانتی ہو، تمہارا باپ بھی نہیں ہے، تم سلائی کرو تاکہ ہمارے گھر کا خرچہ چل سکے، کیوں منع کر رہی ہو ان کو، کیوں لگی ہوئی روزی کو ٹھکرا رہی ہو۔ رقیہ کہنے لگی امی میں ایسے ڈیزائن کے کپڑے نہیں سی سکتی۔ اس پر رقیہ کی امی خاموش ہو گئی اور اس کی امی گھر کے کام کرنے چلی گئی۔ رقیہ کی امی گھروں کے کام کیا کرتی تھی اور بیٹی گھر پر سلائی کرتی تھی۔ اسی دوران اس کا ایک اچھا رشتہ آ گیا۔ رقیہ کی امی نے کہا کہ میرا کوئی نہیں ہے رقیہ کے سوا، اگر تم میری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہو تو تمہیں میرے ساتھ گھر داماد بن کے رہنا ہوگا۔ وہ لڑکا بھی بہت اچھا اور نیک تھا، وہ اس بات پر راضی ہو گیا کہ وہ شادی کے بعد اس کی امی کے گھر رہے گا۔ اس کے بعد رقیہ کی اور سلمان کی شادی ہو گئی۔ اس کے شوہر کی کوئی خاص آمدنی نہیں تھی، لیکن وہ رقیہ کا بہت خیال رکھتا تھا۔ رقیہ کو دوبارہ سلائی کرنی پڑی تاکہ گھر کے اخراجات پورے کر سکے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ رقیہ کو پتا چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اب اس کے لیے کپڑے سلائی کرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اس کی طبیعت دن بہ دن خراب رہتی تھی۔ پھر ایک دن اس کے شوہر نے آ کر بتایا کہ اس کو نوکری سے نکال دیا گیا ہے۔ رقیہ بہت پریشان ہوئی اور کہنے لگی کیا مجھے اس حالت میں بھی سلائی کرنی پڑے گی؟ لیکن پھر وہ کیا کرتی، اس کو دوبارہ سلائی شروع کرنی پڑی۔ رقیہ کا شوہر اس کا بہت خیال رکھتا، اس کو چائے بنا کر دیتا، جب وہ سلائی کر رہی ہوتی تو اس کے لیے کھانا تیار کرتا اور اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلاتا، اور وہ بیچارہ روزانہ کام ڈھونڈنے بھی جاتا، لیکن اس کو کوئی کام نہیں ملتا۔ اب رقیہ اپنے شوہر سے بد زبانی کرنے لگی، اس کو طعنے دینے لگی۔ جب وہ کھانا کھانے بیٹھتا تو کہتی کام نہ کاج کے دشمن اناج کے۔ وقت اسی طرح گزرتا گیا اور پھر وہ دن آ گیا جب رقیہ کی ایک پیاری سی بیٹی پیدا ہو گئی اور رقیہ کا شوہر اور اس کی امی بہت خوش ہوئے۔ سلمان نے پورے محلے میں مٹھائیاں بانٹی اور اسی دوران رقیہ کے شوہر کو کام بھی مل گیا، لیکن اس کی سیلری بہت کم تھی اور اس کا مالک بہت سخت تھا۔
वो मजदूरों को गालियां भी दिया करता था और अपना एक रोब दबदबा उसने रखा हुआ था। रुकैया के घर के हालात खराब थे और बहुत मुश्किल से गुजारा होता था। जब बच्ची थोड़ी बड़ी हुई तो रुकैया को फिर से सिलाई स्टार्ट करनी पड़ी और लोग आने लगे रुकैया से कपड़े सिलाई करवाने के लिए। वो बहुत अच्छे कपड़े सीती थी। जब लोग कपड़े सिलवाते तो इसमें से जो कपड़ा बच जाता था इससे अपनी बेटी की अच्छी अच्छी फ्रॉकें सी दिया करती थी और इसको पहना दिया करती थी, क्योंकि वो एक गरीब घर की लड़की थी। इसके शौहर की इतनी आमदनी भी नहीं थी कि वो अपनी बच्ची के लिए नए कपड़े खरीद सकती। जुम्मे का दिन था, इसका शौहर काम पर गया हुआ था। आज वो अकेला ही काम पर गया था और कोई काम पर नहीं आया, क्योंकि इसको एक्स्ट्रा पैसे चाहिए थे। इसको अपनी बच्ची के लिए खिलौने खरीदने थे। वहाँ इसको खबर मिली कि इसकी बीवी सीढ़ियों से गिर गई है और इसका काफी खून बह रहा है। उसने जल्दी से जहाँ वो काम करता था इस जगह को ताला लगाया और चाबियां अपने जेब में रख ली। देर सलमान रुकैया को अस्पताल लेकर पहुंचा। इसको बताया गया कि इसकी बीवी इंतकाल कर गई है। अब रुकैया के शौहर का रो रो कर बुरा हाल था और वो ये सोचकर भी रो रहा था कि इसकी अपनी छोटी सी बच्ची है, इसका क्या बनेगा। रुकैया की अम्मी भी बहुत तड़प तड़प कर रो रही थी। रुकैया की अचानक मौत पर सारे महल्ले वाले भी अफसुर्दा थे, क्योंकि वो बहुत नेक थी और लोगों के काम आती थी। इसका शौहर और इसकी अम्मी का बुरा हाल था और फिर रुकैया को कब्रिस्तान में दफना दिया गया। जब वो रुकैया को दफना रहा था तो चाबियां इसके जेब में ही थी और रुकैया को दफनाते वक्त इसके जेब से चाबियां गिर गईं। फिर दफनाकर सब अपने अपने घरों को चले गए। अब इसकी अम्मी अपनी नवासी को देखकर बहुत रो रही थी। रुकैया के शौहर ने इसकी अम्मी को संभाला। इसकी अम्मी को यकीन नहीं आ रहा था। वो यही कह रही थी कि मेरी बच्ची बिल्कुल ठीक थी, मेरी बच्ची अभी तो सिलाई कर रही थी। या अल्लाह, ये एकदम क्या हो गया। रुकैया की छोटी बेटी थी जो बिलक बिलक कर रो रही थी और इसके शौहर का भी बुरा हाल था। उसका शौहर काम पर नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो बहुत गमज़ीदा था और अपनी बीवी के गम में बहुत निढाल था। उसने सोचा कि वो अपने मालिक को बता दे कि वो अगले 3 दिन तक काम पर नहीं आ सकता। इसने जैसे ही मालिक को फोन करने के लिए जेब में हाथ डाला तो इसको ख्याल आया कि दुकान की चाबियां तो जेब में ही थी, चाबियां कहाँ गईं। वो बहुत सोचने लगा और बहुत परेशान हो गया। चाबियां आखिर कहाँ गईं? कहीं रुकैया को दफनाते वक्त चाबियां कब्र में तो नहीं गिर गईं? अगर ऐसा हुआ तो इसका मालिक बहुत गुस्से वाला है। वो सोच रहा था कि अब इसकी खैर नहीं, इसका मालिक जरा सी चाबियों की वजह से इसकी जान ले लेगा। अभी वो ये सोच ही रहा था कि इसके मालिक का फोन आ गया। उसने कहा कि अभी इसी वक्त चाबियां देकर जाओ, क्योंकि मुझे सुबह मजदूरों से काम करवाना है। इतनी बात सुनकर वो परेशान हो गया और बेचारा ये भी नहीं कह सका कि चाबियां उससे गुम हो गई हैं। इसने बस इतना कहा कि मैं चाबियां सुबह सवेरे आप तक पहुंचा दूंगा। उसने बहुत सोचने के बाद फैसला किया कि उसको कब्रिस्तान जाना चाहिए चाबियों की तलाश में। रुकैया का शौहर सोचते हुए रात के 2 बजे कब्रिस्तान की तरफ निकल पड़ा। उसका दिल बहुत परेशान था, हर तरफ हू हक का आलम था। इससे पहले कभी वो इतनी रात को कब्रिस्तान नहीं गया था, इसलिए इसको बहुत घबराहट हो रही थी। इसको एक डर सा महसूस होने लगा और फिर वो चलते चलते अपनी बीवी की कब्र तक पहुंच गया और इसने अपनी बीवी की कब्र की खुदाई शुरू कर दी। अभी उसने थोड़ी ही कब्र खोदी थी कि वहाँ गोरकन आ गया और कहने लगा कि ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम कफन चोर हो या किसी और नियत से इधर आए हो? इसने टार्च अपनी चेहरे की तरफ की तो गोरकन ने इसे देखा और कहा कि तुम तो वही हो ना जो आज शाम अपनी बीवी को दफनाने आए थे। ये तुम्हारी बीवी की कब्र है, तुम क्या कर रहे हो इधर? इसने कहा कि मैं वही हूँ। इसने गोरकन को सारा माजरा सुनाया कि बीवी को दफनाते हुए चाबियां कब्र में गिर गई हैं। वो चाबियां बहुत कीमती हैं और मुझे हर हाल में चाहिए। बराए मेहरबानी आप मेरी मदद कीजिए। इसके बाद गोरकन भी राजी हो गया और दोनों मिलकर कब्र की खुदाई करने लगे। जब अच्छी खासी खुदाई कर चुके, अब इसको यकीन हो गया कि इसकी चाबियां जरूर मिल जाएंगी। जब कब्र खोदी तो इसके शौहर के तो होश ही उड़ गए और वो घबरा कर पीछे हट गया। इसके पसीने छूट गए। इसकी बीवी की कब्र को देखकर गोरकन ने कहा कि ये तुम्हारी बीवी कैसी औरत थी जिस पर अल्लाह ताला का ये अजाब हो रहा है। रुकैया के शौहर को तो यकीन नहीं आ रहा था कि जो कुछ कह सके, कि जो कुछ उसने देखा है वो क्या है, ये सब कुछ उसकी बीवी के साथ क्यों हो रहा है। वो सोचने लगा कि वो तो बहुत नेक और हाफिज कुरान थी,
پھر یہ عذاب جو اس نے دیکھا ہے یہ کس وجہ سے ہے؟ وہ بہت پریشانی سے تڑپنے لگا کہ میری بیوی کا کیا گناہ تھا جس کی اتنی بڑی سزا اس کو مل رہی ہے۔ گورکن نے کہا کہ قبر میں چابیاں ڈھونڈنا بہت مشکل ہے اور تم نے خود ہی دیکھا ہے اس کا یہ عذاب ختم نہیں ہو رہا، تو تم چابیوں کا کوئی اور انتظام کر لو اور اپنی بیوی کے لیے توبہ استغفار کرو اور پتہ لگاؤ کہ یہ عذاب کس کی وجہ سے ہو رہا ہے تاکہ اس کی مغفرت ہو سکے۔ اب وہ روتے روتے اپنے گھر کو پہنچا۔ رقیہ کی ماں نے اس کو دیکھ کر کہا کہ تم اتنی رات کو کہاں سے آ رہے ہو؟ پھر وہ رقیہ کی ماں کے پاس بیٹھ گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، اماں جی میرا چین سکون سب ختم ہو گیا ہے۔ رقیہ کی ماں گھبرا سی گئی اور کہنے لگی کہ کیا بات ہے، تم اتنی رات کہاں گئے تھے؟ پھر اس نے رقیہ کی ماں کو بتایا کہ میں قبرستان سے آ رہا ہوں اور جو کچھ اماں میں نے وہاں پر دیکھا ہے شاید میں سکون کی سانس نہ لے سکوں۔ رقیہ کی ماں نے کہا بتاؤ تو صحیح کیا ہوا ہے؟ پھر اس نے بتایا کہ میں چابیاں تلاش کرنے گیا تھا، میری چابیاں گم ہو گئی تھی۔ آپ کو تو میرے مالک کا پتہ ہے، میں نے جب قبر کھودی اور قبر کے اندر کا منظر دیکھا تو میں کپ کپا گیا۔ اماں جی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا رقیہ جیسی نیک عورت کو بھی اتنا سخت عذاب دیا جا سکتا ہے؟ اماں رقیہ کے ہونٹوں پر آگ لگی ہوئی تھی اور باقی جسم سلامت تھا۔ جب میں نے دیکھا آگ لگی ہوئی ہے تو میں نے آگ بجھانے کی کوشش کی، تو جیسے ہی میں اس کے ہونٹوں پر پھونک مارتا اس کی زبان اور ہونٹ کالے ہو چکے تھے، لیکن وہ آگ نہیں بجھ رہی تھی، تو میں سمجھ نہیں سکا کہ یہ کیا ہے۔ پھر مجھے گورکن نے بتایا کہ یہ عذاب الہی ہے جو خدا کی طرف سے آیا ہے، جو اس کے ہونٹوں کو جلا رہا ہے۔ رقیہ کا شوہر روتے ہوئے کہنے لگا، اماں سمجھ میں نہیں آتا، جس ہونٹوں سے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھی، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتی تھی، قرآن پڑھتی تھی، یہ ہونٹوں پر آگ لگی ہوئی تھی۔ اس نے تو کبھی ان ہونٹوں سے کسی کی برائی بھی نہیں کی تھی۔ اماں وہ تو ایک نیک عورت تھی نا۔ رقیہ کا شوہر اور اس کی اماں ساری رات روتے ہوئے اس کی مغفرت کی دعائیں مانگتے رہے۔ رقیہ کی ماں نے کہا کہ بیٹا صبح ہوتے ہی مسجد کے امام صاحب کے پاس جانا اور جا کر ان کو سارا ماجرا بتاؤ کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ امام صاحب بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، وہ ہماری مدد ضرور کریں گے۔ رقیہ کے شوہر نے بھی سوچا کہ امام صاحب اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں، کیوں نہ امام صاحب سے بات کی جائے اس بارے میں۔ سلمان نے مسجد جا کر امام صاحب کو ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر امام صاحب کہنے لگے کہ میں رقیہ کی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ پھر سلمان نے رقیہ کی ماں سے امام صاحب کی ملاقات کرا دی۔ امام صاحب اماں سے ملے تو کہنے لگے، اماں آپ مجھے یہ بتائیے کہ رقیہ کسی کی چغلی تو نہیں کرتی تھی یا کوئی ایسا گناہ ہو جس کی وجہ سے رقیہ پہ یہ عذاب ہو رہا ہو؟ کی ماں کہنے لگی وہ سارا دن سلائی کیا کرتی تھی، اس کے پاس نہ کوئی آتا تھا نہ اس کے پاس اتنی فرصت تھی کہ یہ کسی سے جا کر بات کرتی۔ پھر یہ سن کر امام صاحب نے سوال کیا کہ رقیہ کے پاس کسی کی امانت تو نہیں تھی، کیونکہ وہ لوگوں کے کپڑے سیتی تھی، کیا پتا اس کے پاس کچھ بچا ہوا کپڑا یا کسی کی بچی ہوئی بیل ہو؟ رقیہ کی امی نے کہا کہ نہیں امام صاحب، وہ تو سارا کپڑا واپس کر دیا کرتی تھی اور اگر کوئی کپڑا اس کو چاہیے ہوتا تو وہ پوچھ کر لیا کرتی تھی۔ امام صاحب کہنے لگے کہ سوچ کر بتاؤ، کیونکہ ایسی کوئی غلطی ضرور ہے جس کی وجہ سے صرف اس کی منہ کو ہی عذاب دیا جا رہا ہے۔ اگر کسی کی امانت رہ جائے تو اس کے بارے میں بہت سخت سوال جواب ہوا کرتے ہیں۔ مجھے یہ کچھ امانت کا ہی معاملہ لگتا ہے، کیونکہ رقیہ کو تو میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ اس قسم کی لڑکی نہیں تھی، اس کو میں نے ہی قرآن حافظ کرایا تھا۔ امام صاحب پھر کہنے لگے سوچو اور سوچ کر بتاؤ کہ وہ ایسا کیا کرتی تھی جس کا تعلق اس کے ہونٹوں سے ہو؟ امام صاحب کی بات پر وہ کہنے لگی، ہاں ایک بات ضرور تھی جس سے مجھے سخت چڑ تھی۔ سلائی کرتے وقت رقیہ دھاگا اپنے منہ سے توڑتی تھی، اس میں اس کا ریشہ اس کے منہ میں رہ جاتا تھا، اسے دانتوں میں چباتی اور پھر پھینک دیا کرتی تھی، اور وہ اکثر ایسا کرتی تھی اور دھاگا منہ سے ہی توڑ دیتی تھی۔ اس طرح میں نے اسے کافی دفعہ سمجھایا کہ اس طرح تمہارے ہونٹوں پر کٹ لگ سکتا ہے تو تم کینچی سے دھاگے کو کاٹا کرو، لیکن وہ نہیں سنتی تھی۔ اس پر امام صاحب کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ عذاب اسی دھاگے کی وجہ سے ملا ہو، کیونکہ جب رقیہ کی موت ہوئی تھی تو وہ سلائی کرتے کرتے اٹھی تھی اور سیڑھیوں کی طرف گئی تھی، شاید کہ اس کی موت کے وقت وہ دھاگے کا ریشہ اس کے منہ میں رہ گیا ہو اور اسی ریشے کی وجہ سے اس پہ عذاب ہو رہا ہو، کیونکہ سلائی کے کپڑوں کے ساتھ ساتھ دھاگے کا ایک ریشہ بھی اس شخص کی امانت کہلاتا ہے
جس کے کپڑے وہ سلائی کر رہا ہوتا ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ وہ لوگوں کے کپڑے سیا کرتی تھی، ان لوگوں سے کہیں کہ وہ اس کو معاف کر دے تاکہ اس کی مغفرت ہو سکے۔ پھر اس کی ماں نے گاؤں والوں کو جمع کیا اور ان کو ساری بات بتائی۔ یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں تھی، اس لیے ان سب نے اس کو معاف کر دیا۔ اگر دیکھا جائے تو کچھ لوگوں کی نظر میں یہ گناہ بھی نہیں ہوتا، لیکن جو بات انسان کے نزدیک معمولی ہوتی ہے وہی اعمال میں اکثر بھاری ہوتی ہے۔ اس کے بعد رقیہ کی ماں نے اور گاؤں والوں نے اس کی مغفرت کے لیے دعا کی۔ اسی رات اس کی ماں نے اپنے داماد سے کہا کہ تم واپس جاؤ اور جا کر قبر کو لازمی کھودو اور بتاؤ کہ اب کیا حال ہے۔ اس کی ماں قبر کا اب حال جاننا چاہتی تھی کہ اب اس پر سے عذاب ہٹا ہے یا نہیں، کہ اس کے عذاب کی اصل وجہ کیا تھی۔ سلمان رات کو پھر گورکن کے پاس گیا اور پھر کہنے لگا کہ اب قبر کھود کے دیکھو کہ رقیہ کی میت کیسی ہے۔ جب ان دونوں نے قبر کھودی تو دیکھا کہ رقیہ کی میت بالکل ٹھیک ہے، اس کے پاس سے خوشبو آ رہی ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا عذاب نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے وہاں سے چابیاں بھی اٹھائیں اور قبر واپس بند کر دی۔ رقیہ کے شوہر کو اب اطمینان سا لگ رہا تھا۔ اس نے گھر آ کر اماں کو بتایا کہ اب سب ٹھیک ہے، رقیہ پر سے عذاب الہی ہٹ گیا ہے۔ لیکن جب یہ بات گاؤں کے لوگوں کو پتہ چلی تو سب حیران رہ گئے کہ اتنی نیک عورت کو بھی اتنا بڑا عذاب دیا جا سکتا ہے۔ سارے گاؤں والوں نے اپنی عادتوں کو سدھارنے کی کوشش کی۔ کہنے کو تو یہ ایک بہت چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس پر بھی عذاب بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اسی لیے ناظرین، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے اور توبہ استغفار کو اپنے اذکار میں ضرور شامل رکھنا چاہیے۔ محترم ناظرین، ہمیں اس چیز کی عادت بھی ضرور بنانی چاہیے کہ اگر کسی کا کوئی لین دین کے معاملات ہوں تو آخر میں لین دین کرتے ٹائم اس شخص سے ضرور احتیاطاً معافی مانگنی چاہیے کہ جانے انجانے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو برائے مہربانی مجھے معاف کر دیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی معافی کو بڑا پسند کرنے والا اور بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی معاف کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجیے تاکہ میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ خوش رہیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ زندگی رہی تو پھر ملیں گے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔